دوسرا پوائنٹ اس حوالے سے نہایت اہم، اس کو ہم تفصیل سے آپ کو یہاں سمجھائیں گے، یہ نہایت اہم نقطہ ہے جس میں کہ اکثر نئے سیکھنے والے بہت غلطی کرتے ہیں اور اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ سیکھنے کے عمل میں بہت زیادہ مشقت محسوس کرتے ہیں۔ سلو ڈاؤن، آہستہ ہو جائیں۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو اسپیک ایٹ دا سیم اسپیڈ ایٹ وچ یو اسپیک ان یور نیٹو لینگویج۔ ڈونٹ ٹرائی، کوشش نہ کیجیے، ٹو اسپیک، بولنے کی، ایٹ دا سیم اسپیڈ، اسی رفتار پر، ایٹ وچ یو اسپیک، جس پر کہ آپ بولتے ہیں، ان یور نیٹو لینگویج، اپنی مادری زبان میں، یعنی کہ سلو ڈاؤن، آہستہ ہو جائیں۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو اسپیک ایٹ دا سیم اسپیڈ ایٹ وچ یو اسپیک ان یور نیٹو لینگویج، اس رفتار پر بولنے کی بالکل کوشش مت کریں جس رفتار پہ کہ آپ اپنی مادری زبان بولتے ہیں۔ آپ کو آہستہ بولنا ہے، اتنا آہستہ بولنا ہے کہ جتنی آہستگی سے، جتنی کم رفتار سے بولنے سے آپ کو متواتر ذہن میں لفظ آتے رہیں جو کہ آپ نے بولنے ہیں۔ اگرچہ آپ کہیں کہ بالکل زیرو کی سپیڈ سے بولنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہفتہ زیرو کی سپیڈ پہ آپ 20 منٹ روزانہ پریکٹس کر لیں، 25 منٹ روزانہ پریکٹس کر لیں، ایک ہفتے کے بعد رزلٹ آپ کے سامنے خود آنا شروع ہو جائے گا۔ یور برین نیڈس ٹائم ٹو پروسیس ووکیبلری اینڈ بیسک گرامر ٹو کمپوز پراپر اینڈ انڈرسٹینڈیبل سینٹینسز۔ بہت اہم بات ہے، یور برین، آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، نیڈز، چاہتا ہے، ٹائم، وقت، ٹو پروسیس کرنے کے لیے، ووکیبلری اینڈ بیسک گرامر، یعنی آپ کے ذہن میں جو الفاظ کا ذخیرہ ہے اور جو آپ قواعد جانتے ہیں جملہ بنانے کے حوالے سے، وہ آپ کے ذہن میں ہے، لیکن آپ کے ذہن کو وقت چاہیے۔ کس چیز کے لیے وقت چاہیے؟ ٹو کمپوز اے پراپر اینڈ انڈرسٹینڈیبل سینٹینس، تاکہ وہ ایک متوازن، سمجھ میں آنے والا جملہ ترتیب دے سکے۔ نہایت اہم نقطہ ہے، جب آپ کی رفتار زیادہ ہوتی ہے اس وقت آپ کا ذہن تیار نہیں ہوتا یہ عمل کرنے کے لیے۔ کون سا عمل؟ عمل یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں الفاظ کا ذخیرہ ہے اور کچھ بنیادی قواعد آپ جانتے ہیں جس کے ذریعے سے کہ آپ نے ایک سمجھ میں آنے والا ایک مناسب جملہ ترتیب دینا ہے، اور ابتدائی طور پہ آپ کے ذہن کی رفتار کم ہے، وہ تیزی سے الفاظ سوچ کر، جملے بنا کر آپ کو بولنے کے لیے نہیں دے سکتا۔ اس رفتار کی کمی کو آپ نے محسوس کرنا ہے اور اس رفتار کے مطابق بولنا ہے جو کہ رفتار ابھی آپ کے ذہن کی ہے۔ آپ نے اپنے ذہن کو اپنی زبان کی رفتار پر لانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اکثر نئے سیکھنے والے یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس رفتار سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں جس رفتار سے کہ وہ اپنی مادری زبان بولتے ہیں، اور ان کا دماغ اس بات کے لیے بالکل ابھی تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے اس رفتار پر بولنا ہے جس رفتار پہ کہ آپ کا ذہن متواتر کام کر سکتا ہے، روانی کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ اور کام کیا کر سکتا ہے؟ کام وہ یہ کرتا ہے کہ الفاظ کا ذخیرہ جو آپ کو یاد ہے اور بنیادی گرامر کے اصول، یعنی جملوں کو ترتیب دینے کے جو قواعد آپ کے ذہن میں ہیں، اس کے مطابق ایک پراپر جملہ آپ کا ذہن سوچ سکے۔ اتنا وقت ذہن کو دیں اور اس کے بعد بولیں۔ شروع میں یہ رفتار کم ہوگی اور اس رفتار کو آپ کو تیز کرنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ اس کی فکر آپ نے کرنی ہے، کیونکہ یہ خود بخود ہوگی۔ اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ بیج لگانا آپ کے ذمہ ہے، اس کو پانی دینا آپ کے ذمہ ہے، لیکن اس کے بڑھنے کی فکر کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور قاعدہ اور قانون سارے نظام کے اندر رائج کیا ہوا ہے کہ آپ ایک کوشش کر لیں، باقی نظام اللہ تعالیٰ کا خود سے کام کرے گا۔ اسی طرح نیورو سٹرکچرز جو برین میں بنتے ہیں ان کی مثال بھی پودوں کی ہے کہ آپ بیج لگا دیں اور اس کی کیئر کریں، اس کو باقاعدگی کے ساتھ وقت دیں، اس کی دیکھ بھال کریں، خود سے آپ دیکھیں گے کہ نتیجہ آپ کے سامنے آنے لگے گا۔ تو مفہوم بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے بہت سست رفتاری سے بولنا ہے، اپنی مادری زبان والی رفتار پہ بولنے کی کوشش نہیں کرنی، اپنے دماغ کو وقت دینا ہے کہ وہ ذخیرہ الفاظ کو ترتیب دے سکے، اور پھر اس کے بعد بولنا ہے، اگرچہ زیرو کی سپیڈ پر بولنا ہے۔